نثری نظم تحریک جمہوریت، سائیکل اور ہیما مالنی۔ انتظار حسین، جنہیں حلقہ ارباب ذوق کی خیریت مطلوب ہے اور پتہ درکار ہے، وہ اتوار کی شام گول باغ میں جائیں اور چوپال نامی عمارت میں جھانک کر دیکھیں۔ یہاں حلقے کا جلسہ ہوتا نظر آئے گا، جو رات کا اندھیرا پڑنے پر کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے اور رات کے کسی بھی پہر تک جاری رہ سکتا ہے۔ آج وہاں مبارک احمد کے حوالے سے ایک تقریب کا اہتمام تھا، تو ہمیں تو مبارک احمد کا نام وہاں کھینچ کر لے گیا تھا۔ ہاں، مبارک احمد کا نام۔ ایسا بھی کوئی ہے کہ مبارک احمد کو نہ جانے؟ میرا جی کے وقت سے شروع ہوئے اور عذرا عباس کے زمانے تک چلتے رہے۔ درمیان میں اور سنگ میل بھی آئے، کشور ناہید، سارا شگفتہ، ہیما مالنی۔ کشور ناہید کے متعلق اعلان کیا کہ وہ میرا بائی کے بعد سب سے بڑی شاعرہ ہے، پھر اچانک سارا شگفتہ نے انہیں آ لیا۔ وہ شاعرہ قیامت بن کر آئی اور حشر برپا کر کے دم کے دم میں گزر گئی۔ اس وقت سارا شگفتہ ان کے لیے کرۂ ارض پر سب سے بڑی شاعرہ تھی۔ خیر، وہ قیامت خیز وقت بھی گزر گیا۔ عذرا عباس کے بارے میں تھوڑی کسر نفسی سے کام لیا، بس اس حد تک کہ ایلیٹ سے بڑی شاعرہ اسے بتایا۔ یہ سارا عرصہ انہوں نے نثری شاعری کی تبلیغ و ترویج میں گزارا۔ نظم آزاد ان کی زندگی میں اب بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ اس عہد سے بس ایک ہی چیز یادگار چلی آتی تھی، ان کی سائیکل۔ نثری شاعری کی تبلیغ و ترویج کے سارے مراحل بھی اسی سائیکل کے سہارے طے ہوئے۔ اسی سائیکل پر بیٹھ کر انہوں نے تحریک جمہوریت کا علم بلند کیا اور بے نظیر بھٹو کا کلمہ پڑھا، اور اس سائیکل پر چڑھتے اترتے انہوں نے ایک عالمی حکومت کا خواب دیکھا تھا۔ اسے وہ ویلفیئر ڈیموکریٹک ورلڈ گورنمنٹ کہتے تھے۔ انہوں نے ٹی ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس بلائی اور اپنے اس منصوبے کا اعلان کیا۔ تو مبارک احمد کے یہاں نثری نظم تحریک جمہوریت، سماجی بہبود پر مبنی عالمی نظام حکومت اور ان کی سائیکل ریس میں یہ سب اس طرح گڈمڈ ہو گئی تھیں، نہیں گڈمڈ نہیں، اس طرح شیر و شکر ہو گئی تھی کہ انہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان اجزاء میں سب سے زیادہ پائیداری ان کی سائیکل کو حاصل تھی۔ اس پائیداری کو سمجھنے کے لیے اکبر الہآبادی کا ایک شعر ذہن میں رکھیے: حضرت ابو ہریرہ سے بلی نہ چھٹ سکی، خواجہ حسن نظامی سے دلی نہ چھٹ سکی، اور مبارک احمد سے ان کی سائیکل نہ چھٹ سکی۔ وزردار سائیکل سوار حلقہ ارباب ذوق اور ٹی ہاؤس کی مشترکہ تاریخ میں چند ایک اور بھی گزرے ہیں۔ سب سے بڑھ کر قیوم نظر تھے، جو اپنی میرا جی مارک کے نئی نظم کے ساتھ اپنے نیکر اور اپنی سائیکل سے بھی پہچانے جاتے تھے، لیکن عمر کے آخر تک آتے آتے وہ اپنی نیکر اور اپنی سائیکل دونوں سے بے نیاز ہو چکے تھے۔ شہرت بخاری پہلے بس اپنی غزل کے حوالے سے جانے جاتے تھے، میر کے تتبہ میں غزل کہتے تھے اور قیوم نظر کے تتبہ میں سائیکل چلاتے تھے، مگر اچانک ایک دن انہوں نے سائیکل کو خیر بات کہا اور موٹر سائیکل کی سواری اپنا لی۔ پھر یہ موٹر سائیکل ان کی ذات کا اس طرح حصہ بنی کہ ان کی غزل سے بڑھ کر ان کی شناخت بن گئی۔ مگر پھر بھٹو صاحب سے ان کے عشق نے اتنا زور باندھا کہ ان کی باقی سب شناختیں اس عشق میں ضم ہو گئیں۔ ایک مبارک احمد تھے کہ انہوں نے نثری نظم سے لے کر تحریک جمہوریت تک 100 قسم کے شوق پالے، لیکن کبھی سائیکل نے انہیں اور انہوں نے سائیکل کو نہیں چھوڑا۔ ارے ہاں، ہیما مالنی کو تو ہم بھولے ہی جا رہے ہیں۔ وہ بھلا ہمیں کس تقریب سے یاد آئی؟ ڈاکٹر ابرار نے اس تقریب میں مبارک صاحب پر ایک مضمون پڑھا تھا۔ وہ جو زبانی بول دیتے تھے، لگتا تھا کہ ان میں سے کسی نے مبارک صاحب کی شاعری کو پڑھا ہے، نہ ان کے نثری مضامین ان کی نظر میں ہیں۔ ڈاکٹر ابرار نے زیادہ سنجیدگی سے ان کے بارے میں باتیں کی تھیں۔ اسی ذیل میں انہوں نے ایک واقعے کا ذکر کیا کہ ہیما مالنی کا ایک چاہنے والا لاہور سے چلا، بمبئی جا کر عین اس آستانے پر پہنچ کر عاشق نے جان دے دی۔ اس واقعے کی خبر اخباروں میں آئی۔ مبارک صاحب نے اس واقعے سے متاثر ہو کر ایک نظم لکھی۔ نظم حلقے میں سنائی، سناتے سناتے ان پر رکت طاری ہو گئی۔ ہم نے کہا کہ ابرار برادر، تم مبارک احمد کی گریہ کو سمجھ نہیں پائے۔ اسے سمجھنا ہو تو پہلے فیض صاحب کی وہ نظم پڑھو جس کا عنوان ہے رقیب سے۔ کہ وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے، جس نے اس دل کو پری خانہ بنا رکھا تھا، اور یہ کہ ہم پہ مشترکہ ہیں احسان غم الفت کے،
اور ہاں، ساتھ میں حافظ کا یہ مصرع بھی ذہن میں رکھو کہ مادو عاشق زارم اکار مازاریست، تو وہ تو مشترکہ غم الفت کی بارگاہ میں آنسوؤں کا نذرانہ تھا۔ یہاں مبارک احمد نے اس تقریب سے ایک خامہ شوق بھی تو لکھا تھا، اور نامہ بر کسے بنایا؟ افسانہ نگار رام لال کو، جو ان دنوں پاکستان آئے ہوئے تھے۔ ہم نے سر پیٹ لیا، دہائی دی کہ تم نے یہ کیا غضب کیا، اپنے نامہ شوق کی قیمت گرا لی۔ اس نامہ بر کی تو اس ڈیوڑی تک رسائی ہی نہیں ہوگی، مگر اس چکر میں تمہارے نامہ شوق کی قیمت گر جائے گی۔ بس پھر اتنی ہی قیمت رہ جائے گی جتنی رام لال کے افسانے کی ہے۔ مگر ہم کس زمانے میں کس زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ اب تو زمانہ ہی اور طرح کا ہے، نہ جنوں رہا نہ پری رہی۔ مگر اس زمانے میں تو زمانے کی رونق ہی اہل جنوں سے تھی۔ دین و دنیا کو بھلائے بیٹھے ہیں، سر میں کوئی سودا سمایا ہوا ہے، کسی تصور کسی آدرش کے پیچھے باولے بنے پھرتے ہیں۔ اب زمانہ کمرشلائزیشن کا ہے، سودے بازی کا ہے، سودانی چلے گئے، سودے باز رہ گئے۔ تو ایسا کہاں سے لائیں کہ مبارک احمد کہیں جسے، وہ تو جنس ہی آج کے بازار میں دستیاب نہیں۔ پیدا کہاں ہیں ایسے پراگندہ طبع لوگ، افسوس تم کو میر سے محبت نہیں رہی، اور افسوس اس پر جو مبارک احمد سے نہیں ملے۔